سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ نواز شریف 2 بار وزیر اعظم بنے اور دونوں بار ناکام رہے، وہ دماغ سے فارغ البال ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے چیلوں کی شکل اچھی نہیں تو بات تو اچھی کرے۔ برطانیہ کے شہر برمنگھم میں ایک تقریب سے خطاب میں پرویز مشرف نے کہا کہ نواز شریف کو 2 مواقع ملے لیکن وہ ہر بار ناکام رہے۔ نواز شریف جس کے چیلے یہ کہتے ہیں زیادہ تر، وہ خود 2 دفعہ ٹرائل ہوئی ہے ان کی، 2 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں، دونوں دفعہ فیل ہوئے ہیں۔ کیوں یہ اس لیے فیل ہوئے ہیں کہ ان کا دماغ، میں ان کے ساتھ آرمی چیف تھا 1 سال کے تھی، یہ دماغ سے ٹوٹل فارغ البال ہے۔ بال تو اب انہوں نے اگوا لیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے بیج اندر ڈالنے چاہیے تھے تاکہ دماغ بھی اگتا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے ساتھیوں کے بارے میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے کن خیالات کا اظہار کیا، یہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ بدتمیزی کی بھی لمٹس کراس کی گئی ہیں ان دنوں میں ٹیلی ویژن کے اوپر، خاص طور پہ یہ نواز شریف کے جو چیلے ہیں، میں ان کو چیلے کہتا ہوں، ان کے جو فالوور ہیں، پیچھے جو چل رہے ہیں، انہوں نے بدتمیزی کی لمٹس کراس کی ہیں۔ کوئی تمیز نہیں بات کرنے کی، اور کیسے انہوں نے بات کرنا ہے کسی سے۔ میں ان کو یہی کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کون کیسے بول رہا ہے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کئی ایک سے، پہلے اپنی شکلیں دیکھیں اس کے بعد بات کریں۔ وہ اردو میں کہتے ہیں ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا۔ اگر شکل گندی ہے تو بات تو اچھی کرنا سیکھ لو یار۔ پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں وہ نہیں جانتے کہ انہیں کہاں سے اٹھایا گیا۔ آج کل میں جو ہو رہا ہے عافیہ صدیقی کا کیس، یہ سارا میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہوں، میں جھوٹ بولنے سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ہوتے ہوئے جانتے ہوئے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، میں عافیہ صدیقی کو بالکل کبھی نہ میں ملا، کبھی نہ میں نے اس کی بات کی، کبھی میرے سے اس کا ذکر نہیں ہوا، بالکل کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ اور نہ مجھے معلوم ہے کیسے وہ گئی ہے امریکہ، کیا افغانستان میں تھی یا پاکستان سے اٹھا کر لے کر گئے، مجھے اس کو ذاتی طور پہ مجھے بالکل کوئی خبر نہیں ہے اس کی۔ یہ میں ایمانداری سے آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی اور بات ہوتی میں بالکل آپ کو ایمانداری سے دوبارہ بتاتا کہ کیا وجہ تھی کہ میں نے یہ کیا، لیکن ایمانداری یہ ہے کہ مجھے بالکل خبر نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کل کے جلسے میں پرویز مشرف نے علامہ اقبال کا شعر غلط پڑھا تھا۔ آج برمنگھم میں اپنے خطاب کے دوران وہ جوش خطابت میں یہ کہہ گئے کہ میں جھوٹ بولنے سے نہیں ڈرتا۔ میں جھوٹ بولنے سے مجھے ڈر نہیں لگتا، 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 میں جھوٹ بولنے سے مجھے ڈر نہیں لگتا۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما حسن اقبال نے کہا ہے کہ پرویز مشرف نے آئین توڑا اور ملک کی خود مختاری کا سودا کیا، ایسی ذہانت انہی کو مبارک ہو۔ دیکھیے جنرل پرویز مشرف صاحب تو لگتا ہے بوکھلا گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب 2 دفعہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، لیکن دونوں دفعہ کی ٹرم کوئی 4.5 سال بنتی ہے۔ مشرف صاحب تو 9 سال بلا شرکت غیر حکمران تھے۔ ان کے 9 سالہ اقتدار کے بعد آج وہ مفرور ہو کے لندن میں یہ جلسے کرتے پھر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب تو اپنے عوام کے دلوں میں بستے ہیں اور اپنے ملک کے اندر موجود ہیں۔ یہی سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ذہانت اس بات کا نام ہے کہ اپنی کرسی کی خاطر ملک کی خود مختاری کا سودا کیا جائے، اگر ذہانت اسے کہتے ہیں کہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنے ملک کے عوام کو ڈالروں کے عوض بیچا جائے، اگر ذہانت اس کو کہتے ہیں کہ اپنے اٹھائے ہوئے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بار بار آئین توڑا جائے، اگر ذہانت اس کو کہتے ہیں
کہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے فوجی ایجنسیوں کو استعمال کیا جائے، اکبر بگٹی جیسے لیڈر کو قتل کیا جائے، تو پھر یہ ذہانت جنرل مشرف ہی کو مبارک ہو۔ نواز شریف صاحب کے سینے میں تو حب الوطنی کا 28 مئی کو اگر مشرف جیسا ذہین حکمران ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ مار کے یہ ایٹمی پروگرام بھی فروخت کر دیتے، لہذا ان کی ذہانت انہی کو مبارک ہو۔ ہمارے دلوں میں پاکستان کی محبت کا دل دھڑکتا ہے اور تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ خود پرویز مشرف کے وزیر خزانہ شوکت عزیز اور گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر عشرت حسین نے نواز شریف دور کی اقتصادی اصلاحات کے قصیدے پڑھے تھے اور تعریفیں کی تھی۔ برمنگھم میں سابق صدر پرویز مشرف کی تقریر کے دوران ہال میں 2 افراد نے پرویز مشرف مرد آباد کے نعرے لگائے، جبکہ ہال سے باہر بھی ایک بڑا مجمع جمع تھا جو نہ صرف ان کے خلاف نعرے لگا رہا تھا بلکہ اس نے ان کی تصاویر پر جوتے بھی برسائے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی دوسری سیاسی اننگز میں آج کا اوور بھی ہنگامہ خیز رہا۔ برمنگھم میں جنرل پرویز مشرف کے خطاب میں ابھی گرمی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جلسے میں موجود ان کے 2 مخالفین نے زور زور سے ان کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ایک نئے پولیٹیکل کلچر کا دور پاکستان میں اس کا آغاز کریں گے۔ آئیے یہی منظر ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ پرویز مشرف مرد آباد کے نعرے لگانے والے دونوں افراد کو سیکیورٹی اہلکاروں نے ہال سے باہر نکال دیا۔ ایک نئے پولیٹیکل کلچر کا دور پاکستان میں اس کا آغاز کریں گے۔ اس موقع پر پرویز مشرف تو مسکراتے نظر آئے، لیکن ان کے ایک مداح نے مخالفین کی آواز دبانے کے لیے روسٹرم پر آ کر خود نعرے لگوانے شروع کر دیے۔ اس دوران سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز حسین بھی پریشان نظر آئے اور روسٹرم کی جانب بڑھے، لیکن تب تک مخالفانہ نعرے لگانے والوں پر قابو پایا جا چکا تھا۔ اس موقع پر پرویز مشرف نے بھی اپنے مداحوں کو دلاسا دیا اور کہا کہ 3-4 ہزار کے مجمع میں 1-2 لوگوں کے مخالفانہ نعرے لگانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ انہوں نے مخالفانہ نعرے لگانے والوں کو مس گائیڈڈ یا بھٹکے ہوئے لوگ قرار دیا۔ یہاں کوئی فکر کی بات نہیں ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ یہاں 3000-4000 لوگ بیٹھے ہیں اور سب ہیں، ایک آدھا ایسا آدمی جو مس گائیڈڈ جسے میں جس کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے دنیا، وہ ایسے ہو جاتے ہیں، کوئی فکر نہیں۔ ہال سے باہر صورتحال اور بھی زیادہ خراب تھی۔ پرویز مشرف کے 9 سالہ دور اقتدار سے تنگ آئے ہوئے افراد نے ان کے خلاف نعرے لگا کر اپنے دل کا غبار نکالا اور پرویز مشرف کی تصاویر پر نہ صرف جوتے برسائے بلکہ ان کی تصاویر پر جوتے باندھ بھی دیے۔